سبحان الله لا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر نحمده ونصلي على رسوله الكريم مولانا قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماجد الأول والقدم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله البرر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد. اس وقت ذہن میں ایک حدیث ہے، بہت ہی خوبصورت حسین مضمون کے ساتھ ہے. پیارے آقا کی تو ساری باتیں بہت خوبصورت ہیں. اللہ کرے ہم ان باتوں کو سمجھ سکیں. سمجھنے کی کیا نشانی ہے اور نہ سمجھنے کی کیا نشانی ہے. اس لیے میں نے دعا اس لیے کی ہے. سمجھنے اور نہ سمجھنے کی بڑی آسان نشانی ہے ایک، کہ جو سمجھتے ہیں وہ کرتے بھی ہیں اور جو نہیں سمجھتے وہ نہیں کرتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا تو اللہ نے یہی کہا قرآن میں، فَلَا تَعْقِلُونَ. عقل ہی نہیں، یہ سمجھ نہیں سکتے، کبھی بھی کر ہی نہیں سکتے، عقل ہی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں رہے. تو جو سمجھ جاتا ہے نا، جو سمجھ جائے گا وہ کبھی یہ نہیں کہے گا میں نے نہیں کرنا، فوراً اس کو کرتا ہے یا نہیں. مثال دیتا ہوں چھوٹی سی. آپ گاڑی پارک کر رہے ہیں، جلدی میں ہے، یلو لائن لگی ہوئی ہے، آپ پارک کر رہے ہیں گاڑی، تو ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے بھائی یہاں پارک نہ کریں، پیچھے وارڈن آ رہا ہے، ابھی چیک کر لے گا آپ کو. اب آپ سمجھیں گے یا نہیں سمجھیں گے، ثبوت مل جائے گا. فوراً بات آپ سمجھیں گے، کیوں کہ ٹکٹ لگ جائے گا. شکریہ کریں گے، اس کے تم نے مجھے بتا دیا، کہ پیچھے ہی آپ کے یہاں نہ 40 پاؤنڈ ٹکیں گے آپ. تو آپ فوراً کیا کریں گے، اس گاڑی کو موو کریں گے نا وہاں سے، اس لیے کہ بات اس کی آپ سمجھ گئے. اگر آپ گاڑی کو موو نہیں کریں گے، وہ بتا بھی جائے گا پیچھے بارڈر آ رہا ہے، تو پھر ہم آپ کو کیا سمجھیں گے، مجھے آپ لوگ کیا سمجھیں گے کہ بات سمجھے نہیں، پکڑا گیا. مبشر و نذیر، اللہ کہتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ بشارتیں دیتے ہیں اور ڈراتے بھی ہیں. وارڈن آنے والا ہے، گاڑی ہٹا لے. سبحان اللہ. تو اللہ کے نبی کیا کہتا ہے کہ خبردار نماز نہ چھوڑنا، جہنم میں چلے جاؤ گے. کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی قرآن میں فرماتے ہیں. قرآن کو قصے کہانی تو نہیں نا، کہ قصے کہانی کی کتاب تو نہیں ہے نا بھائی. یہ تو یہ ہے کہ سمجھنے اور نہ سمجھنے والوں کی بات ہے. جو قرآن کو سمجھ جاتا ہے اس کے لیے تو ایک آیت ہی کافی ہو جاتی ہے الحمدللہ. اور جو نہیں سمجھتے بار بار قرآن پڑھتے رہے تو وہیں کے وہیں اٹکے رہتے ہیں.
تو اس لیے میں نے دعا کی اللہ پاک آج جو حدیث ہم پڑھیں تو ہم وہ سمجھ جائیں. امید ہے کہ اس کے بعد عمل میں آئے حدیث تو سمجھ جانا کہ اللہ کی بات فلا یعقلون کی بالکل بیوقوف انسان تھے جو بیٹھے تھے، اگر عمل نہیں کیا ہم نے اس پر. سمجھیں گے میری بات؟ کریں گے عمل؟ دیکھیں پہلے آپ کو قرآن کے میں نے آیت پڑھ کے سنا. بات نقد ہونی چاہیے نا بھائیو. ادھار لے گئے آدمی کیا فائدہ؟ محبت کے ساتھ آپ آئے ہیں، محبت کے ساتھ میں بھی آیا ہوں. ہم دونوں کو اللہ نے محبت کے ساتھ بٹھایا ہے. میں آپ کو محبت کے ساتھ سناؤں، آپ محبت کے ساتھ تسلیم کریں. کتنی پیاری بات ہے. ایسی ہے نا بھائی؟ یہاں کوئی ایسے تو مسئلہ نہیں ہے کہ زبردستی آؤ بھائی یہ کرو بھائی ضروری ہے فلاں نہیں. سب محبت کے ساتھ بیٹھیں گے، کوئی زبردست نہیں. کسی کی ٹانگ تھوڑی کھینچیے گا زبردستی بیٹھے ناراض ہو جائیں گے. فلاں مرید ہے مجھے کہتا ہے چکر ایسے. مجھے کوئی پوچھنا آپ کو مرید کتنے کہ میں مرید ہوں ان کا، میں مرید ہے، میں ان کا مرید ہوں. ان کی وجہ سے میری اصلاح ہوتی ہے الحمدللہ. میں اپنی اصلاح کرتا ہوں. حدیث شروع کریں. دوشی پڑھنے کا پیارا کی بات ہے. محمد صلی اللہ سیدنا محمد علیہ وسلم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارے صحابی، خاص مقام رکھنے والے، حدیث بیان کرنے والے صحابہ کے اندر کہ سارے صحابی ان پہ رشک کرتے تھے ان کی حدیثوں پر کہ کیسے اللہ نے علم دیا. سبحان اللہ. ایسے چادر بچھائی اللہ کے نبی کے سامنے، اللہ کے نبی کے سامنے اس کو لپیٹ کے اپنے سینے کے ساتھ لگا لے. کہتے اس کے بعد کبھی حدیث بھولے ہی نہیں. یہ وہ صحابی ہیں جو حدیث بیان کر رہے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ماشاءاللہ. پہلی بات سٹارٹ ہی دیکھیں اس حدیث کا کیا خوبصورت ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین آسان ہے. بولے سبحان اللہ. اللہ جنت اور دوزخ کا فیصلہ کون کرے گا بھائی؟ دین سے ہوگا نا ہمارا فیصلہ. جو لوگ جہنم میں جائیں گے دین کے نہ ہونے کی وجہ سے جائیں گے، اور جنتوں کے دروازے جن کے ساتھ جن کے لیے کھلیں گے وہ دین کے ہونے کی وجہ سے کھلیں گے. دیکھو اور حدیث کا مفہوم ایسا ہے کہ دین ہی ہے جس میں انسان کی دنیا اور آخرت کی حفاظت ہے. کوئی گارڈ آپ کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی طاقت آپ کی حفاظت نہیں کر سکتی. جو حفاظت ہماری دین کر سکتا ہے. بولے سبحان اللہ. جب دین اٹھ جاتا ہے، جس گھر سے دین اٹھ گیا اس گھر کی کوئی حفاظت نہیں کر سکتا. کتنی گارڈ لگا دیں آپ، توپیں لگا دیں، وہ اصلاح کر دیں، اللہ اکبر. اور جس گھر کا دین آ جاتا ہے اس کا نقصان کوئی نہیں کر سکتا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر حفاظت ہو، آپ یہاں بیٹھے ہوں اور آپ کا انڈیا میں دیا گھر ہے آپ کا کرائے پہ، جس کے مقدمے چلتے ہیں اور بار بار کیوں جا رہے ہیں جی ہندوستان میں ہمارا گھر ہے وہ قبضہ کیا ہے جو کرایہ لینے جا رہے ہیں. یہاں سے جاتے ہیں بیچارے ہر سال دوسرے سال میں کرایہ وصول کرنے. ایسا سنتا ہوں، مجھے پتہ نہیں کوئی پاکستان گیا ہوتا ہے کہ ہندوستان گیا ہوتا ہے قرضہ. بڑا آسان طریقہ ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے بتا دیا کہ دین کو اپنی زندگی میں لے آؤ، پوری دنیا میں تمہارے مکان ہوں گے، میں حفاظت کروں گا اس کی، کرائے ملتے رہیں گے. تو دین صرف اسی کا نام نہیں ہے کہ بھئی ہمیں جنت میں پہنچا دے گا. جنت سے پہلے تو یہ دنیا ہے ہمارے پاس بھائیو. اس دنیا میں صبح شام کر رہے ہیں، بازاروں میں جا رہے ہیں، کام بھی کر رہے ہیں، گاڑی میں چلا رہے ہیں، ہوائی جہاز میں اڑ رہے ہیں. ہر قسم کے حادثات موجود ہیں، بیماری موجود ہیں، عجیب عجیب قسم کی بیماریاں آج کل نکل رہی ہیں، عجیب قسم کی باتیں آ رہی ہیں، عجیب قسم کے فتنے آ رہے ہیں. ایسے ایسے فتنے آ رہے ہیں کہ آدمی تصور نہیں کر سکتا کہ اسلام کو ہو کیا گیا. کیونکہ آج کل تو یہ انٹرنیٹ ہے، پوری دنیا کے اندر فتنوں کی بارشیں ہو رہی ہیں. ایسے ایسے دین پیش کیے جا رہے ہیں کہ تصور بھی آدمی نہیں کر سکتا. اس حدیث کو اگر ہم غور سے آج سن لیں الحمدللہ تو بڑے مسئلے ہمارے حل ہو جائیں گے بھائیو. یہاں تک میرا خیال ہے اگر میں اس کے بارے میں کچھ بول سکا، اس حدیث کے بارے میں. بلانے والی تو اللہ کی ذات ہی ہے نا. میں تو نہیں بولوں گا. اگر نکل گی بات تو نکل گی. دعا کرنے لگا جیسے نکل جائے، ہمارا قسمت میں بن جائے. ہماری چیز بہت عمدہ ہے حدیث کی. پہلے دیکھ لیں کہ دین بہت، اور ہمارا نظیر اس کے مقابلے میں کیا ہے. آج انٹری لینا شروع کریں.
بھائی نماز بڑی مشکل ہے نماز، میں دکان کیسے چھوڑوں؟ بیوی پردہ کر لے بری بات نہیں، یہ پردہ یہ کیا بات کر، بڑا مشکل ہے جی، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ بھائی یہ حرام نہ کھائے، حرام نہ کھائے تو گزارا کیسے چلے گا؟ اب کیا بات کرتے ہیں، کبھی ہو سکتا ہے مشکل ہے بھائی، ہے نا، انٹرویو لے لیں۔ جتنے دین کے ساتھ ملتے ہوئے کام ہوں گے دنیا کے سب سے مشکل ترین ہمیں لگے گا نماز پڑھنا، بڑا مشکل کام ہے، زکوٰۃ دینا بڑا مشکل کام ہے، صدقے دینے بڑا مشکل کام ہے، اللہ کے مطابق دین پہ چلنا بڑا مشکل کام ہے۔ کوئی چیز بھی جس کو آپ کا دین منع کر رہے ہیں، آپ سے کہیں بھائی مت کرو، مجھے کیا کام کرتے ہیں، ہمیں زندہ بھی رہنا ہے بھائی، اس دنیا میں بھی رہنا ہے، دنیا کے ساتھ بھی ہم نے چلنا ہے، آپ کیا اتنا سرحن غلط۔ اس انسان کی زندگی کیا ہے بھائی، دین کو اس قسم کا دین لے کے چل رہا ہے، موت کے بعد حال کیا ہوا اس کا؟ اللہ نہ کرے ایسی زندگی ہو کہ ہمارے منہ سے نکلے کہ اللہ حکم فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھو، ہم کہیں جی بڑا مشکل ہے جناب، یہ تو یہ نہیں ہو سکتا، اللہ فرما رہے ہیں پڑھ دے گا، نہیں جی نہیں، یہ تو سرکار کے پاس سے حکم آتا ہے داڑھی ہو، بالکل نہیں، یہ تو ختم ہو جائے گا قصہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب، ہمارے تو اتنے کام رک جائیں گے تو سب ہو جائے گا۔ سنتوں میں چلو، انعام بتایا جا رہا ہے کہ جو میرے سنت پہ چلے گا اللہ کے محبوب اس کو اپنا محبوب بنا لیں گے۔ خواہش بہت ہے کہ نبی ہم زیارت ہو جائے، آپ خواب میں آ جائیں، کس سے بہت ہے نا ہمارے پاس، بس جی یہ وظیفے پڑھ کے سو رہے ہیں، حضرت کوئی وظیفہ بتائیں، کوئی دریشی بتائیں، نبی ہم زیارت ہو جائے، مجھے کوئی فلان چیز بتائیں زیارت، ہر ایک شوق بڑا ہے، عاشق رسول ہے پورا، لیکن وہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، من احب سنتی احبنی، سنت پہ عمل تو کر، زیارت میں تجھے کراؤں گا، داڑھی تو رکھ، زیارت میں کرا دوں گا، میرے جیسی امامیں تو پہن، زیارت میں کراؤں گا، میری طریقے پہ تو چل، زیارت میں تجھے کراؤں گا۔ ایک نبی پاک کی ایک سنت اگر قطع ہو جائے، ہمیں ایک قصہ یاد آ رہا ہے مجھے، رات تو اپنی ہے، اب تو جلدی تو نہیں نا آپ کو، ایک بزرگ تھے، اس وقت مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، بڑا مستند قصہ سنا رہا ہوں آپ کو، یہ اکرر پٹرا میں نہیں بات کر رہا، بالکل اس وقت ان کا بزرگ کے قصوں میں ہے۔ تو اللہ نے ان کو حضوری قلب عطا فرمایا تھا۔ حضوری کس کو کہتے ہیں دل میں آ جائے تو ان کو نبی بالمصافہ بھی زیارت ہو جاتی تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے شرف دیا تھا ان کو۔ تو ظاہر جب ایسا انسان ہوگا تو اس میں ایک سب سے پہلے ہونی چاہیے من احب سنتی، ان کی زندگی کا ہر لمحہ نبی ہوں سنت کے مطابق ہوتا تھا، کام چل رہا تھا، سبحان اللہ، بولے سبحان اللہ، زیارتیں ہو رہی تھیں، ہر وقت دن میں کئی دفعہ نبی پاک سے حاضری ہوتی تھی۔ ایسے لوگ دنیا میں ہیں بھائی، مست رہتے تھے زندگی میں، اور آپ ان کی زندگی جو تھی متبع سنت، بڑے اونچے بزرگ مدینہ شریف لے گئے، ساتھ ان کا غلام بھی تھا کوئی، یا خادم سمجھنے تھا کوئی، تو یہ مدینہ شریف جب پہنچے تو کسی وجہ سے بھی اسے تھوڑی سی غلطی ہوئی اس خادم سے، تو انہیں اسی انداز میں اس کو ایک تھپڑ مار دیا مدینے کے اندر۔ ہر ایک کے ساتھ مختلف معاملے ہوتے ہیں نا، جتنا جو اونچا ہوتا ہے معاملہ نازک اتنا ہی ہوتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ خدا جب حسن دیتا ہے تو کیا ہے شیر، نزاکت آئی جاتی ہے، جب حسن بڑھتا ہے تو نزاکت بھی آ جاتی ہے، جب حسن آتا ہے نزاکت کا آنا ہی مطلب یہ ہے کہ اس کا حسن بڑھ گیا، تو جب اتنا اونچا مقام دیتا ہے تو پکڑ بھی چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہو جاتی ہے، بولے سبحان اللہ۔ بات سمجھ آ رہی نا؟ تو وہ جو تھے بزرگ مدینے کے اندر ہے، اب روزے پہ حاضر دے رہے تو ویسے ہی سرکاری زیارتیں نصیب ہوتی تھیں، وہاں تو روزے پہ کھڑے تو حاضری غائب۔ کیسے لوگ ہوں گے سبحان اللہ، کہ جو دور سے دیکھتے ہوں تو نزدیک جا کے کیا دیدار ہوتا ہوگا۔
ہمیں تو آتی ہی کچھ نہیں. آج ہم اپنی زندگی میں نبی محمد سنت کے مطابق گزار لیں, ہر فعل وہ کریں جس کو آپ نے منع کیا. جو ایک مقام, ایک قرآن میں آیت دی ہے کہ جو میرے محبوب تمہیں دیں وہ لے لو, اور جس سے کہیں چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو. جس نے اپنی زندگی کو ایسے بنا لیا, سبحان اللہ, اس کی زندگی کیا بن جاتی ہے. دیکھیے سوچیے کتنی ضائع کر رہے ہیں اپنی ہم زندگی کو ان ٹکے کی چیزوں پر. نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے, یہ حدیث یہی بتا رہی ہے, یہ تو بڑا مشکل ہے, سارا دین مشکل ہے ہمارے لیے. اور اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ دین بہت, ابو ہریرہ, دین بہت آسان ہے. سبحان اللہ, بولو سبحان اللہ. اللہ کیسے آسان ہے. تو اب وہ بڑے سخت پریشان. تو جب ظاہر ہے, جب یہ مقام ہو عشق اور محبت کا, تو عاشق کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے غائب ہو گیا. یہ تو وہی جانتا ہے جن کو محبت ہوتی ہے بھائی, ان کا تو حال خراب ہو. مدینے میں حال خراب ہو گیا, چیخ پکار, کپڑے پھاڑی, میرا حال کیا ہو گیا, مجھ سے کیا غلطی ہو گئی, کیا جرم کر دی, یا مدینے میں آ کے مجھ سے چیز چھین لی گئی مجھ سے. تو اسی حالت میں ایک درویش تھے مدینے کے, تو ان کو جو کسی نے کہا ان کے پاس جاؤ تمہیں بتائیں گے. ان کے پاس حاضر ہوئے کہ حضرت میرا تو معاملہ ایسا تھا, ایسے ہو گیا. تو کچھ دیر انہوں نے مراقبہ کیا, کہتے ہیں ہاں ایسے کرو, رات کے تیسرے پہر ایک عورت آتی ہے, بوڑھی عورت ہے, کالی, وہ حاضری دینے آتی ہے. اس کی حاضری کا انداز بالکل مختلف ہے. وہ خاموش بیٹھ جاتی ہے, گھنٹوں بیٹھتی تھی خاموش, اور زیارت بس آنکھ سے سب وہ زیارت کرتی رہتی ہے روزے مبارک کی. کیسے کیسے چاہنے والے ہیں. تو تم نے جہاں کہ اس سے عرض کر دینی ہے کہ میرا حال ہے, مجھے میری زیارت کا سلسلہ دوبارہ شروع کروا دے کسی طریقے سے. ہو گیا ہی نا, آپ رات کو انتظار کی, تو وہ عورت آئی, بیٹھی اس طرح, وہ اپنے مراقبے میں چلے گئی. تو وہ پہنچ گئے, جا کے عرض کیا کہ معاملہ یہ ہے کہ میرا یہ ختم ہو گیا معاملہ, تو خدا کے واسطے میرا یہ کام تو کر دے, اور مجھے معافی دلا, مجھ سے پتہ نہیں کیا غلطی ہے. تو اس عورت نے بڑی جلال سے دیکھا اس کی شکل کی طرف, دیکھ کے کچھ دیر خاموش رہی, دیکھتی پھر کہتی ہے پیچھے دیکھ. پیچھے مڑ کے دیکھا تو سلسلہ پھر شروع ہو چکا. الحمدللہ نہیں معاف فرما دیے. اب وہ دوبارہ اس مشکل باتیں کہ وہ کیا میرے ساتھ کرتی کیا تھی, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. تو درویش نے بتایا کہ بے خوف, تو نے خلاف سنت کام کیا. ایک تھا بھی تم مدینے میں, جب تیرے خادم سے کچھ غلطی ہو گئی تھی تو سرکار دو اسموں سزا کی جگہ معافی بہت پسند ہے. بولے سبحان اللہ. ہم تو بھائی دیکھیں کتنے متقی بنتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. ہم تو بیوی کی اتنی غلطی برداشت نہیں کر سکتے کہ تم نے نمک کیوں تیز کیا, آج دیر سے دروازہ کیوں کھولا, تم نے فلاں کیوں کیا, آج غصہ آتا نہیں ہمیں آتا, میں یہ کر رہا تھا تو ایسا کیوں کر دیا. وہ تو بیوی کی تو بات بہت ہے, ماں کی طرف چڑھ جاتے آدمی, ماں کو گالیں دینے لگتے ہیں. ماشاء اللہ داڑھی شاڑی مکمل ہوتی ہے سب. ظاہر دیکھو تو ایسا کہ جبریل علیہ السلام پھر رہے ہیں بولٹن کے اندر, جیوی سب زمین اترا ہے, لیکن کریکٹر ہمارا یہ ہے. تو اللہ کو تو کریکٹر چاہیے, اندر چاہیے, اندر انسان کا مصفہ ہونا چاہیے. تو فرمایا اس مقام پر بھی آ گئے تو وہاں بھی نہیں تو قبول اس کی بات, تو نہیں یہ سختی کی بات کیسے کر دی اس سے. تو میرے بھائی دین آسان ہے, بہت آسان ہے. جب آسان اتنا ہے کہ الحمدللہ انسانوں کو اس مقام تک لے جاتا ہے دین. جو سب بکواس ہے جو ہم کہتے ہیں نا یہ بڑا مشکل ہے, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بھی مشکل. کسی کو دیکھا کرے نا تو اس کی شکل پر 2 منٹ دیکھ لیا کریں کہ جب یا خود وہ سوچ رہا ہو, وہ اس کو کہہ نہ رہا ہو, سوچ رہا ہو کہ یار میں تو یہ کام نہیں کر سکتا. یعنی کسی کو دیکھ رہا ہے وہ جناب تہجدیں پڑھ رہا ہے یا نفل رکھ رہا ہے کہ یہ تو بھائی بڑا مشکل کام میں نہیں کر سکتا. یا کوئی عورت کی دوسری عورت کو دیکھ رہی کہ اس نے پردے پہنے ہوئے, ماشاء اللہ نقاب پہنا ہے, باحیا ہوئی ہے, او ہو یہ تو بھائی ہم سے تو نہیں ہو سکتا, بھائی ہم تو یہ کام نہیں کر سکتے. تو یہ حدیث کو سن لیں,
کہ کہاں پہنچا ہوتا ہے آدمی. دین جو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ دین آسان ہے. کتنا جھوٹا ہے وہ شخص, کتنا بڑا منافق ہے وہ آدمی اور وہ عورت, کتنے بڑا دھوکے باز ہے وہ شخص جو اللہ کے نبی کی اس بات کو رد کر رہا ہے. سوچیے. بہت آگے فرمایا اس حدیث میں کہ دین آسان ہے. اور یہ بھی یاد رکھ لو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میں تشریح کر رہا ہوں حدیث کی, کہ دین سختیوں سے نہیں آتا, دین کی سختی سے کوئی تعلق نہیں ہے بھی آسان اور ملتا بھی آسانی سے. بولے سبحان اللہ. مشکل تو ہے ہی نہیں اس میں. میں مشکل کام لے کر آیا ہی نہیں, میں تو تمہیں جنتوں میں لے جانا چاہتا ہوں. جتنا دنیا کے اندر کام آسان دین کا ہے نا, کوئی اور ہے ہی نہیں. جتنا آسان کام صبح فجر کے وقت چل کے نماز پڑھنا ہے نا, اس سے آسان کام ساری دن ہم کرتے ہیں, اس سے آسان کام کوئی ہے ہی نہیں. دکان پہ جانا مشکل, گاڑی سٹارٹ کرنا مشکل, سردی میں باہر نکل کے گاڑی کی برف کو صاف کرنا مشکل, اس کے اوپر پانی ڈال کے ڈالنا مشکل, اس میں بیٹھ کے ٹھنڈ میں جانا مشکل, ٹریفک میں سے گزرنا مشکل, لمبا سفر کرنا مشکل, 8 گھنٹے بیٹھ کے دکان پہ کام کرنا مشکل. کوئی کباب بنا رہا ہے, کوئی استری کر رہا ہے, کوئی مینوفیکچرنگ کر رہا ہے. مجھے پتہ نہیں آسان کام ہے. کسی ریٹائرمنٹ آدمی سے پوچھے, وہ چھوڑی کیا بکواس سے بات نہیں کر سکتے, یہ آسان کام ہے؟ مجھے بتائیں. وہ کام ہمیں اتنا آسان لگ رہا ہے جس کا اندازہ نہیں. اسی انسان سے آپ کہیں کہ یار صبح کے وقت فجر کی نماز میں تم کیوں نہیں آتے, فجر پہ آئے کرو, سوری ٹو مچ فور, کانٹ ڈو دیٹ, I'll try انشاءاللہ, میک دو. کبھی جب گاڑی وہ ٹھنڈی گاڑی تو گرم کر رہے ہے, اس وقت کبھی تم نے سوچا کہ میرے لیے دعا کریں؟ ٹھنڈے ہاتھوں کے ساتھ برف پڑ رہی ہے, بارش پڑ رہی ہے, پر ہوا تیز آ رہی ہے, وہ گاڑی کو صاف کر رہا ہے, کیوں دکان پہ جانا دیر نہ ہو جائے مجھے. اتنا مشکل کام نہیں, یہ مشکل کی طرح 2 منٹ لگتا ہے, یہ برف تو ایسے صاف ہوئی. اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں میں, آپ ایسے صاف ہوتی ہے برف. کچھ ہم مانچسٹر جائیں گے کام, یہ مانچسٹر یہ کھڑا, جی مسجد میں آ جائیں آپ, یہ اتنی دور مسجد بہت مشکل ہے جی, گاڑی میں کون جائے جی, سردی بھی ہے, تو شرع میں اجازت بھی ہے ان باتوں کی. جی دیکھیں جب مجبوری ہو تو دین بہت آسان ہے. میرے پیارے آقا نے فرمایا, کیا فرمایا؟ دین بہت آسان ہے. دل میں لکھ لو یہ بات, کہ جب یہ بکواس بازی شروع ہو ہماری زندگی کے اندر, معافی کے ساتھ اس زبان میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں, ایسے بھائی سمجھتے ہو, بیٹے سمجھتے ہو بات کر رہا ہوں, برا نہ ماننا میری بات. بہت محبت کا مجمع ہے نا ہمارا, استغفر, تو معافی بھی چاہتا ہوں آپ حضرات سے. لیکن کیونکہ محبت میں جب بات کرتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, بیٹوں سے, تو ایسی باتیں کرتا ہے نا, بات تھوڑی ایسی ہوتا ہے. تو جب کبھی ایسے خیالات ذہن میں آ جائیں کہ مشکل, بکواس, میں مشکل سارے صبح شام, اگر میری ڈیوٹی بتا دی جائے آج تمہیں 4 بجے سے لے کے 8 بجے تک ٹھنڈ ہے, تو میں بھاگتے چلا جاؤں گا 4 بجے. آج 3 بجے مجھے بلا لے جائے, میں 3 بجے چلا جاؤں گا. نائٹوں میں کام نہیں کرتے لوگ, ڈائریکٹ فیکٹری میں کام نہیں کرتے, آنکھ بند کھول جان کے کھولتے ہیں. بیٹھوں میں جب کام کرتے ہیں بریڈ فیکٹری کے اندر, سب نے کیے, آپ کے باپ دادوں نے یہی کام کیے, یہاں کے وہ یہاں منسٹر بن کے آئے تھے, ملوں میں کام کرتے تھے, کوئی کام کرتا تھا, تو ان کی اولادیں جو ہیں ماشاءاللہ تو شوق معاملات تو چلے گئے. تو لوگ تو بچارے اسی طرح یہاں کام کیے, ایک چرپائے, ایک ہی بیڈ میں 5 سوتا, اس کی ڈیوٹی لگتی تو دوسرا آتا تھا, اس کی ڈیوٹی لگتی وہ آتا تھا. یہاں کے جو ہمارے بزرگ, ان کی زندگی ایسی تھی, انہیں کیا پتا مرسڈیز اور BMW کیا ہوتا ہے, بیچاروں کو کچھ کہنا لینا نہ دینا, کسی احساس ہی نہیں تھا. ہم وہ چیزیں بھول جاتے ہیں. لیکن ابھی حوث نکلی نہیں, وہ حوث سمجھتے ہیں نا, پتہ نہیں اس کو حوث کا کیا ٹرانسلیشن ہوگا, لالچ سمجھ لیں. حوث کسی چیز میں بہت گیڈی ہوتا جو آدمی, وہ نکلی نہیں ہماری ابھی تک, اندر سے نہیں جا رہی وہ پیسوں کی حوث. تو پیسہ کمانا ہر انداز سے, دنیا کا کام کتنا مشکل ہو, اوپر سے جمپ مارنا پڑے نا چھت پہ, کہتی آسان ہے. لیکن جب کوئی نماز یار پڑھ لو, فجر کا ٹائم ہے بھائی, اور ادھر ساری دنیا جو آپ نے دن گزارنی ہے, صبح سے لے کے شام تک جو ہم نے دن گزارنا ہے, دکان پہ جو جانا ہے, گاڑی میں جو بیٹھنا ہے,
معاملہ جو کرنا ہے سارا کا منحصر کس چیز پہ؟ وہ صبح کی نماز پہ رکھا اللہ نے. بولے سبحان اللہ. جس نے صبح کی نماز پڑھ لی رہتا کہتا ہے میں کفارت کروں گا اس کی, اب ہر کام آسان کرتا چلا جاؤں گا. کام تو وہی کرے گا, گاڑی ٹھنڈی تیری ہوگی, سب کچھ ہوگا, لیکن دیکھنا میرے فرشتے تیری کے ساتھ کیسے کیسے مہربانی کرتے چلے جائیں. کون کہہ رہا ہے؟ ہمارے پیارے آقا پیارے نبی, جس کی بات کو تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. تو سمجھ کے افلا تعقلون, عقل نہیں ہے نا کہ سب سے پہلے دعا یہ مانگو عقل آ جائے. عقل وہ ہے کہ جو بات سن کے عمل کرنا شروع کریں گے بھائی عمل, ورنہ بیوقوف کہیں گے آپ کو, قرآن بیوقوف کہہ رہے ہیں. تو جس نے صبح کی نماز پڑھ لی, پڑھیں گے صبح نماز کا ہے بھی جمعے سے سٹارٹ کر دیں صبح کی نماز. اللہ کا مشکل نہیں ہے. یہ بتاؤں مشکل کو, میں نے بتایا نا کہ جس کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, جو دین لے کر آئے ہیں, جس نے دین ہماری پاکٹوں میں ڈالا ہے, جنہوں نے ہمیں مسلمان بنایا ہے, جنہوں نے ہمیں قرآن دیا ہے, جنہوں نے ہمیں اللہ سے ملایا ہے, وہ منتظر ہیں. سبحان اللہ. آپ بھی کوثر پہ منتظر ہیں. یہ آئے تو اپنے ہاتھ مبارک سے, ان کے دستے مبارک سے میں ان کو, اپنے دستے مبارک سے میں ان کو جام پیش کروں کوثر, میرے لیے, آپ کے لیے, میرے باپ کے لیے. وہ منتظر ہیں ادھر. ابھی کوثر کیا چیز ہوگی جب آپ اپنے قصبے کریں گے. فرمایا وہاں پہ ایسے پیالے ہوں گے جیسے ستارے چمکتے ہیں نا آسمان پہ, اس قسم کے پیالے لٹکے ہوں گے آپ پینے کے لیے. دستے مبارک آپ کا ہو اور پیالے ایسے ہوں جیسے ستارے, اور پینے والے میں اور آپ ہوں. وہ مشکل ہے, یہ مشکل ہے. آج ہم نے دین کو آسان کر لیا تو الحمدللہ وہ مقامات ہمیں ملیں گے. بھائی چھوڑیں گے نماز, کچھ سینس ہی نہیں بنتا, کم سینس ہی نہیں ہے کہ لیکن اللہ کے نبی حکم دے رہے ہیں کام کرو, ہم چھوڑ رہے ہیں اس کو. کس لیے چھوڑ رہے ہو؟ یہ جی تو کوئی ہے ہی نہیں اس کے لیے بہانہ, کچھ بھی نہیں ہے. نیند پوری نہ ہو, نیند پوری, نماز پڑھو جو نیند پوری کرو. آنکھ بند کر کے آ جاؤ, اونگتے ہوئے آ جاؤ, ٹہلتے آ جاؤ, سوائے اس حالت میں کہ اللہ تعالیٰ اتنا معذور کر دے کہ آپ اٹھ نہیں سکتے, بیمار ہیں, بخار ہے, برا حال ہے آپ کو, تو پھر تو آدمی نہیں آ سکتا. تو پھر اللہ تعالیٰ پھر کیا کہتا ہے کہ اب تو بیمار ہے تو فکر نہ کر, مجھے تیری ساری ادائیں یاد ہیں. بولے سبحان اللہ. کہ تو چپکتا رہتا تھا نماز کے ساتھ, تجھے مجھے دل جانتا ہے کہ تو کتنی محبت کرتا ہے میرے نماز کے ساتھ. مجھے دل جانتا ہے میرا کہ تو اس وقت کتنا پریشان ہوگا جب تو نماز پہ نہیں جا رہا ہوگا. میرا دل جانتا ہے کہ تو سجدے کے لیے ترس رہا ہوگا. نمازیں تجھے مسجدیں تجھے خواب میں آ رہی ہوں گی, آنکھ بند کرتا ہوگا تو تجھے وہ نظر آتے ہوں گے لوگ سارے جن کو محبت ہوتی ہے, وہ ایسے نظر آتا ہے نا. تو اللہ کہتا ہے تو پریشان کیوں ہوتا ہے, بیمار تو میں بھی کرتا ہوں, پتہ نہیں اس میں کیا حکمت تھی, میں نے تو بیمار کیا. آج تجھے ایک چیز بتاتا ہوں, تو اس طرح کر 40 دفعہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لے. ہر بیمار اپنی بیماری میں جب یہ 40 دفعہ پڑھتا ہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ, اگر تو اس بیماری میں مر گیا, عام موت نہیں ہوگی بلکہ شہید اٹھے گا تو. اور اگر تو صحت یاب ہو کے واپس آ گیا تو سن کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ کہ یہ پتے, دنیا کے درختوں پر جو پتے ہیں ان کے شمار کے مطابق, ریگستانوں میں ذرات ذریعے جو چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں ان کے مطابق بھی تیرے اندر گناہ ہوں گے تو اللہ سب معاف فرما دے. یہ اپنے عاشق کی بیماری کا بدلہ دے رہے ہیں میرے بھائی. دیکھیں تو اگر نماز بیماری کی وجہ چھٹتی ہے اور دل میں تیرے غم بھرے ہوئے ہیں کہ میری نماز چلی گئی ہے, تو فکر نہ کر. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جانتا ہوں تیری میری محبت کیسی ہے, یہ انعام تیری پاکٹ میں رکھ دیا, بس 40 دفعہ یہ پڑھ لے تو بیماری ہے. یہ روز تو رٹاتا ہوں میں تمہیں, آپ کو رٹ گئے سارے نہیں. اونچا بولے, کیا کلمہ بتایا, اونچا بولو. اب تو یاد ہونا چاہیے یار, 70 سال ہو گئے مجھے بتاتے ہوئے, آپ لوگ وہی ہے. ابھی ایک بھائی بیٹھا تھا, مجھے کہنا ہے یہ جو آپ ذکر کراتے ہیں میں تو اس طرح کرتا ہوں, گاڑیوں میں آپ کا یہ ذکر سنتا ہوں. یہ بیٹھا تھا, میں اس کو غور سے میں سبحان اللہ, تو آج جانا نہیں کہتا, نہیں سننے ہی آیا ہوں میں اولڈم سے. دیکھیے بیٹھا آپ کے ساتھ, اور ایک یہاں ہے, یہاں گھر ہے نزدیک, نہیں بیٹا نہیں آتے, کتنے گھر نہیں آئیں گے, کیسی کیسی بشارتیں دے دو نہیں آئیں گے. افلا تعقلون, عقل ختم ہو گئی ان کی, بک گئے وہ لوگ, بیکار. چلیں حدیث کی طرف.
اللہ کیا کیا دین، اب سمجھے دین آسان ہے یا نہیں آسان ہے؟ آسان۔ نمبر 2 دین اللہ کے دین آسان ہے، اور یہ دین کسی مشکل سے نہیں آپ لیں گے، کسی مشکل میں ڈال کے اپنا لیں گے کہ آپ دشواری کے ساتھ اس کو حاصل کریں گے۔ بہت آسانی سے آپ نماز پڑھنے والے بن جائیں گے، بہت آسانی سے آپ حلال کھانے والے بن سکتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ۔ یہ سب دین ہے نا۔ آپ پردہ پہننے والی خاتون بن سکتی ہیں، بہت آسانی سے آپ داڑھی والے انسان بن سکتے ہیں، بہت آسانی سے نبی سنتوں پہ چلنے والے بن سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں اس کے لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اور جو اللہ کے نبی نے فرما دیا وہ حق فرما دیا۔ یہ بھی بتا دیے کسی مشکل کی ضرورت کوئی نہیں ہے، کوئی ٹیکس نہیں ہے۔ اچھا جی، 2 باتیں ہو گئی، آسان بھی ہے اور یہ چیز حاصل کرنا بھی آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہوگی اس کے لیے، کوئی ٹیکس نہیں۔ 2 چیز۔ تیسری چیزیں سبحان اللہ، اللہ تجھے جب دین مل گیا تو 3 انعام اللہ کے نبی نے ارشاد فرمائے اس حدیث کے اندر۔ نمبر 1 وہ ایسا دین ملے گا جو تیجا نبی فرماتے ہیں کہ ایسا دین ملے گا کہ وہ اہدنا الصراط المستقیم جو تو مانگتا ہے ہر نماز کے بعد، وہ والا دین ہوگا۔ کیونکہ میں دے رہا ہوں، اللہ کے نبی فرمایا میں تجھے دے رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، سچا سیدھا دین ہوگا۔ یہ بہت بڑی چیز ہے۔ آج اہدنا الصراط المستقیم والا دین حاصل کرنا یہ بہت مشکل کام ہے بھائیو۔ ہر آدمی کہتا ہے میں دیندار ہوں، صحابہ کرام کو گالی نکال رہا ہے، اہل بیت کو گالی نکال رہا ہے، امہات المومنین کو گالی نکال رہا ہے، بزرگان دین کو گالی نکال رہا ہے، ابو حنیفہ کو گالی نکال رہا ہے، مجدد علی ثانی کو رحمۃ اللہ کو گالی نکال رہا ہے، خواجہ نقشبند کو غازی نکال رہا ہے، بڑے بڑے بزرگوں کو گالیاں عام نکالتے ہیں، وہ کہتے ہیں میرا دین پکا۔ حضرت امیر معاویہ کو گالی نکالا ہے، کہتا ہے میرا دین سب سے پکا سچا اور قائم اپنے دین پر۔ ایسے ایسے رنگ میں آپ کو دین ملیں گے، وہ دین پہ جمع ہوا ہے۔ تو اللہ کے نبی یہاں فرماتے ہیں ان تمام دینوں سے نکال کر تجھے اس دین پہ لے جاؤں گا، وہ کون سا ہوگا؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ سبحان اللہ۔ شک کی گنجائش ختم ہو جائے گی جس طریقے سے میں تجھے دین پر لے کر آؤں گا۔ اس زمانے کے اندر اللہ کے نبی فرماتے ہیں بالکل سچا اہدنا الصراط، یہ حدیث کے لفظ بتا رہا ہوں، اہدنا الصراط المستقیم ملے گا سب سے پہلے تجھے، یعنی سچا پکا دین۔ دھوکے والا دین کہے ہوگا نا، بتایا نا آپ، سچا دین ملے گا جس میں ذرا بناوٹ نہیں ہوگی، وہ دین ہوگا الحمدللہ۔ اولیاء اللہ والا دین ہوگا جس کو لوگ گالیاں آج نکال رہے ہیں، ان کی کرامات پہ ہنس رہے ہیں، سبحان اللہ، ان کے کشف و کرامات پہ ہنستے ہیں، ان کی تحریروں کا مذاق اڑا رہے ہیں، فضائل اعمال کا مذاق اڑا رہے ہیں، حضرت ذکر رحمت اللہ کو گالیاں دے رہے ہیں کھلے عام، اور کہتے ہیں سب سے بڑا میں دیندار ہوں، ثبوت دے رہے ہیں اپنے دین کے، جاہل کہہ رہے ہیں سب۔ یہ آج کا زمانہ ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں تجھے بتاتا ہوں کہ کوئی زمانہ مشکل نہیں ہے، ہر زمانے میں دین آسان ہے، اور اہدنا الصراط المستقیم والا دین تجھے دوں گا۔ سمجھ آ گئی؟ پھر دوسری بات سنائی کہ جب ایسا دین ملے گا تو پھر ظاہر ہے دوسری چیز بتائی اللہ کے نبی نے کہ پھر تجھے دوسری چیز کیا ملے گی؟ قرب الہی نصیب ہوگا، ہو رہے سب، یعنی ولایت نصیب ہو جائے گی، اللہ کا قرب خاص نصیب ہوگا۔ قرب خاص کا نصیب ہے ولایت۔ ولایت ایک ایسی چیز ہے، یاد رکھیں کہ خود یہ نہیں ہر ولی کو پتہ ہے میں ولی ہوں، ہر کتب کو پتہ ہے میں کتب ہوں، ہر غوث کو پتہ ہے میں غوث ہوں، ہر کتب ارشاد کو پتہ ہے میں کس طرح نہیں۔ وہ آخرت میں اتنے لوگ ہوں گے ان مقامات پہ، ان کو پتہ نہیں ہوگا، آخرت میں اتنے لوگ ہوں گے کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو ان کو وہ مقام دیا جائے گا، وہ حیران ہو جائیں گے ہم یہ تھے دنیا کے اندر۔ آج لوگ مایوس ہوتے ہیں، بات پتہ ہے ہم تو اولیاء، پتہ ہے اللہ کے ولی ہم بھی ہو سکتے نہیں ہو سکتے، ہم بھی اللہ کی ولیاں ہو سکتی ہیں، رابعہ بصری کیسی تھیں، ہمارا بھی یہ مقام ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو میں چیز بتا رہا ہوں محسوس ہو نہ ہو، تجھے رتبہ پتہ چلنا چاہیے، ضروری نہیں ہے، لیکن سبحان اللہ اگر تو ان اصولوں پہ آ گیا جو میں اصول بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں تو قرب الہی تجھے نصیب ہوگا، اور قرب الہی کے جو اللہ کے نبی جس کا فرما رہے ہیں وہ غوث اور کتب سے کم نہیں ہوگا آخر۔
ہمیں کیا ضرورت ہے دنیا کا پتہ لگ جائے. آج آپ کی یہاں لکھ دیا جائے یہ اللہ کا غوث ہے, آپ کو کوئی سونے دے گا؟ مجھے بتائیں آپ. یار دعا کرنا میرے بھائی, بڑی پریشانی ہے. اس کو تو ایسی کی تیسی کر دیں, بھائی میرے بچوں کی دعا کر دیں. آپ بازار میں جا رہے ہیں, سودا نہیں لے سکتے آپ, بھائی غوث صاحب پلیز اللہ کے ساتھ یہ دعا کر دینا, بھائی جناب یہ ہو سکتا ہے؟ بتائیں. تو پھر یہ اچھا نہیں کہ چھپا ہی رہے, ماتھے پہ نہ لکھا جائے. سبحان, بولے سبحان اللہ. اب تو یقین ہے کہ آپ سب اللہ کے ولی بیٹھے ہیں, جن کو یقین ہاتھ کھڑا کرے. استغفر اللہ, اللہ کے ولی ہاتھ کھڑا کریں آپ. ماشاءاللہ دیکھیں میں کھڑا کرتا ہوں, اللہ پہ یقین. دیکھیے تو سب آپ کیا سمجھیں میری حدیث سے, پھر کھڑا کریں سب لوگ. ڈر کیوں؟ اللہ سے اچھا, اللہ سوچیں اچھا سوچیں اللہ کے بارے. اللہ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا یہ آدمی بہت چور تھا, شامل تھا, لیکن اس نے مجھ پہ گمان کیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں, تو میں نے اسی وقت بنا دیا. اللہ کی رحمت تو بہانہ ڈھونڈتی ہے, اس نے کون سا پوچھنا ہے کسی سے. اس لیے میں نے آپ کا ہاتھ کھڑا کیا ہے. پاگلو, سب سے بڑا چور تو میں بیٹھا ہوں, اس لیے تو میں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہے گا مجھے حیا آتی ہے. اللہ تو سب سے زیادہ حیا دار ہے, اس نے میری پہ یقین کرتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیا. اب میں کیسے اس کو اللہ کا ولی نہ بناؤں؟ اٹھائیں ہاتھ, پھر بولا ہم اللہ کے ولی ہیں. سبحان اللہ. اللہ دیکھا سب کو ولی بنا دیا نہیں بنا دیا. یہ ہوتا ہے مجمع اللہ کے ذکر کے مجموع کا حصہ. آپ مانے نہ مانے, فرشتوں نے گواہی بنا دی آپ کی کہ جتنے بھی اللہ کی ولایت پہ ہوں گے آپ انشاءاللہ. تو ماتھے پہ نہیں لکھا ہوتا, تو اللہ نے فرمایا دوسرا نام کیا ہوگا؟ قرب الہی نصیب ہوگا اس کو. تیسرا انعام, سبحان اللہ, خوشخبریاں نصیب ہو جائیں گی اس کو. سبحان اللہ, خوشخبریاں. مبشرین, جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بشیر بھی ہوں نذیر بھی ہوں. جتنی بشارتیں اللہ کے نبی نے قرآن میں دیں, احادیث میں بیان فرمائی, مومنین کے لیے اپنی کانوں سے سننا شروع کر دے گا, فرشتوں کی زبانوں سے. سبحان, موت سے پہلے. یہ تو قرآن بھی کہتا ہے, اس کی کانوں کے اندر آوازیں, او تو بڑا اونچا شخص ہے, سلام 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 کے نعرے لگیں گے اس پر. اللہ نے 3 چیزیں بتائی ہیں. سچا دین, کتنے فتنے دنیا میں آ جائیں لیکن اس کا دین پکا ہوگا, وہ کبھی بھی کسی فتنے میں مبتلا نہیں ہو سکے گا, کبھی کسی غلط بدعت ظلمات کے اندر گھسے گا نہیں. خالص کا دین ہوگا, شریعت والا کون سا؟ اطیع اللہ و اطیع الرسول دین ہوگا اس کا. نمبر 1. نمبر 2, قرب الہی, سبحان اللہ, مور لگ چکی ہے, اللہ کا دوست ہے. نمبر 3, الحمدللہ اس کے لیے کان منتظر ہوں گے, بس وقت آیا اس کو اللہ تعالیٰ بشارتیں دینا شروع کرتے ہیں اس کو آخرت. سب کو چاہیے چیز, یہ حدیث بتا رہی ہے. یقین آیا بات حدیث پر ہے نا؟ کیا تھا حدیث؟ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نے فرمایا, ابو ہریرہ دین آسان ہے, اور اتنا آسان ہے کہ اس کو کسی سختی سے حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے, بہت آسان ہے. میں اگر وہ طریقہ بتاؤں گا تجھے جس سے دین حاصل کرے گا تو تجھے ایسا دین نصیب ہو جائے گا, یعنی آسانی سے تو تہجد گزار بن جائے گا, آسانی سے نماز پڑھنے والا بن جائے گا, آسانی سے پردہ کرنے والا بن جائے گا. جہاں تیرے مقدمے میں رزق لکھا ہوگا بے شک آئی لینڈ میں, وہاں بھی تو اسی طرح رہے گا جیسے ایک پکا مومن رہتا ہے. پہلے تو نماز کا سوچے گا, پھر تو جا کر دکان کا سوچے گا. جہاں بھی تو ہوگا پہلے تو نماز کا سوچے گا, پھر تو ٹیکسی کا سوچے گا. پہلے تو نماز کا سوچے گا, پھر تو کسی اور معاملات کا سوچے گا. کوئی دنیا کے خاص جو جگہیں تیرے پہ اثر انداز نہیں ہو سکیں گی. یا رسول اللہ, سبحان اللہ. وہ کیا چیز ہے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ میں بتاتا ہوں تمہیں یہ دین تمہیں کیسے ملے گا, قیامت تک مل سکتا ہے تمہیں, قیامت تک. کریں گے بھی عمل, پکی بات. کتنی بڑی حدیث ہے, یہ تو خوشی کا مقام ہے, جب تم خوش ہو. سبحان اللہ. یہ آتی میرے ذہن میں جس وقت میں چلا, اس وقت میں پاس بیمار بھی تھا, مگر سوچ رہا تھا آج تو سیدھا جا کر ذکر ہی کریں گے, آج بھی بات کرنے کا موڈ نہیں ہے میرا, واللہ میں سوچ گیا. تو پھر میں سوچا, میں کہا آج بھائی بڑا مشکل ہوگا بات کرنا میرے لیے, سر میں درد ہو رہا ہے, 3-4 روز سے آپ ہی نہیں سکتا تھا, تو آپ پھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, بس معذرت کرتا ہوں. تو میں ابھی نماز پڑھ رہا تھا, جب دعا کے وقت آیا آخری رکعت کے اندر, دعا مانگتے ہیں نا, یہ جو اس میں دعائیں مانگ رہے ہیں نا, تحیات کے بعد
ہم تو ایک دعا مانگتے ہیں ربی جلنی مقیم الصلاۃ من ربنا السلام، وہ پورے بھی نہیں السلام. یہ تو دعاؤں کا وقت ہے، لمبی دعائیں مانگا کریں اس میں. یہ تو دعا کا ٹائم ہے. نہیں سمجھے بات کہ نماز کو ختم کرنے سے پہلے جس بیٹھتے ہیں نام تو پڑھتے ہیں نا، اتحیات تو پڑھا، پھر اس کے بعد ربی جلنی مقیم الصلاۃ من ربنا السلام علیکم السلام علیکم. یہاں تو دعا مانگے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے یہاں مانگے. اس وقت تو زیادہ دعا قبول ہوتی ہے اس کے اندر، اردو میں نہیں عربی میں مانگے. تو میں جب جانے لگا تو اس کے بعد میں نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے. مجھ سے نہیں کہ اللہ تعالیٰ خیر کی بات ہے تو کہلوانی کہ مجھے طاقت دے ہی دے پھر تھوڑی سی. سبحان اللہ، اتنے لوگ ہیں، اچھی کوئی بات ہو تو میں چلو تھوڑا بہت بول ہی لیتا ہوں. پھر تھوڑا سا میری نیت بنی تھی اللہ تعالیٰ کا ٹھیک ہے تو بولنے کا ارادہ ہو گیا تو حدیث میں تجھے بتاتا ہوں بول پھر تو. دیکھیں کیسی پیاری حدیث. تو آپ کا کام بنے نہ بنے، میرا تو بن گیا ماشاء اللہ. تو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابو ہریرہ دین آسان ہے، اور دین آسان کو حاصل کرنا بھی بہت آسان ہے. اور جب تو دین میرے طریقے پر حاصل کرے گا، جو میں تجھے طریقے بتاتا ہوں اس میں تجھے 3 چیزوں کا انعام بتاتا ہوں. نمبر 1، تیرا دین پکا اور سچا ہوگا، خالص دین ہوگا، کوئی بناوٹ نہیں ہوگی. تو کسی صحابی کو گالی نہیں دے گا، کسی کو ہر کو اس رتبے میں رکھے گا جس کو تیرا نبی رکھ گیا ہے. ہر ایک اس کے رتبے میں رکھے گیا ہے. ابو صدیق کا اس کا رتبہ، عمر کا اس رتبہ، علی کا اس اور ابو حریرہ کا، ہر ایک کے رتبوں پہ رکھ کے اللہ کے نبی گئے ہیں. ہر ایک اہل بیت کے اپنے رتبے، صحابیوں کے اپنے، تابعین کے اپنے، اولیاء اللہ کے اپنے، ہر ایک کے رتبوں میں رکھے گئے. فرمایا جب سچا دین آ جائے تو ہر آدمی کا رتبہ تجھے سچے جگہ پہ نظر آئے گا. بحث پہ پڑھ ہی نہیں سکتا کسی چکر. دین کیسے بنے گا تو فلاں. ایک نمبر 2، اللہ کا قرب مل جائے گا. سبحان اللہ. نمبر 3، بشارتوں، اللہ کی طرف سے بشارتیں تجھے سننا شروع ہو جائیں. کیا کریں؟ سنیں آپ حل کیسا ہے اس کا، کس طرح بنتا ہے یہ چیز، دین کیسے ملتا ہے. تو اللہ کے نبی فرمایا صبح، شام اور تھوڑا سا رات کو اللہ کا ذکر کر لیا کر. بولے سبحان اللہ. صبح اور شام اور رات کے کچھ حصے میں کیا کیا کر؟ اللہ کا ذکر کر لیا کر. اگر تو نے یہ عادت ڈال لی تو یہ ساری چیزیں اللہ کے نے بتایا کہ یہی دین جو تیرے لیے مشکل ہے کہ میں صبح فجر نہیں پڑھ سکتا، میں جی نماز جماعت نہیں جا سکتا، میں داڑھی نہیں رکھ سکتا، میں پردہ نہیں کر سکتا. تجربہ آپ کر کے دیکھ لیں، اللہ کا ذکر اس طریقے سے کر کے دیکھ لیں. اللہ کی قسم مانی ایک انسان کو نہیں، ہزاروں انسانوں کو بدلتے دیکھا ہے. آج بھی ایسی خواتین میری آنکھوں کے سامنے ہے سبحان اللہ کہ جو انہی گلی میں گالیاں دیتے پھرتے تھے. شرم نہیں آتی ان عورتوں کو. دیکھیں یہ برقع پہن لیا ہے، یہ کیا یہ زمانہ ہے یا برقع پہننے کا؟ ایک تو یہ آدمی سمجھ نہیں آتا، ہر کے ساتھ ایسے کرتا ہے، فلاں کرتا ہے. میری کانوں سے عورتوں کو سبحان. آج وہی عورتیں ہیں کہ کسی طریقے سے ان کو ذکر پہنچا دیا، جب ذکر میں بیٹھی تو آج وہی ہیں سبحان اللہ کہ ان کی انگلی کو کوئی نہیں دیکھ سکتا. وہ سمٹ گئی ہیں پردوں کے اندر، حیا کے اندر، تصور میں نہیں آ سکتا. سمجھے بھائی؟ تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں. اگر بڑی بڑی چیزیں آپ کے ختم ہو جائیں، بھلے کام کیا کرنا ہے؟ صبح، شام اور تھوڑا سا رات کے کسی حصے میں بیٹھ کے اللہ کا ذکر کر لے. بس آسان طریقہ نہیں ہے، مجھے بتائے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ کرو فلاں کرو، کچھ نہیں، صرف ذکر. ذکر کیا؟ سبحان اللہ. کہتے ذکر کا بھی میں آسان طریقہ بتاتا ہوں بہت، جس میں تیرا منہ بھی نہیں چلے گا، تیرے ہاتھ بھی نہیں چلیں گے، تیری انگلی بھی نہیں چلیں گی. آج میرے ساتھ ایک شخص کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بہت لطف آیا مجھے. خیر میں خیر ہماری مسجد کا وہ، لیکن معجمات کا نہیں تھا. تو میرے ساتھ کھڑا تھا سبحان اللہ. اس کا قلب ایسا جاری تھا نا ماشاء اللہ، لطف آ گیا مجھے نماز پڑھنے میں. باقاعدہ حضور قلب کے ساتھ، ذکر قلب کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. تو میرے بھائیوں اتنا آسان طریقہ، اور بتانے والے خود آپ کو نعرے مار مار کے کہتے ہیں ہم تمہیں سکھائیں، منتیں کرتے ہیں آپ. کون سا؟ کہ دل کے اوپر اللہ کا ذکر سیکھ کے جائیں. دل آپ کا اللہ کا ذکر کرنے لگے، دل آپ کا ذکر، اس کو کہتے ہیں قلب جاری ہونا. آئے میں آپ کو سکھا دیتا ہوں نماز کے بعد، میرا تو کام ہی یہی ہے ماشاء اللہ. میں تو یہ ٹیچ کرتا ہوں.
زبانی ذکر تو سب کو آتے ہیں، ہاتھ پہ ذکر تصویر کرنے، ہر ایک کے ہاتھ میں تصویر ہوتی ہیں. چھوڑو تصویروں کو، جو اللہ نے تصویر لگائی ہے اس کو جاری کرو. الذین یذکرون قیاما وقعودا، وہ تو ایسا جاری ہو جائے گا آپ سو رہے ہوں گے لیکن دل ذکر کر رہا ہوگا، آپ کا نام ذاکرین میں لکھا جا رہا ہوگا. آپ محسوس کر رہے ہو کچھ بھی نہ کر رہے ہو لیکن آپ کا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہو. ذکر جائیں تو جب یہ ذکر جاری ہو جاتا ہے، اس پہ پابندی اختیار کر لیتے ہیں آدمی صبح اور شام، اور تھوڑا سا رات کا ذکر شروع کر دیتا ہے، تو انشاءاللہ مرنے سے پڑھنے پہلے اس کو سچا یہ 3 چیزیں اس کو نصیب ہو جائیں گی: خالص دین، اللہ کا قرب، اور ولایت اللہ، اور خوشخبری جنت. گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے. نہیں کریں گے یہ کام؟ کتنا آسان کر دیا اللہ کے نبی نے ایک دن کہ سب تم یہ کام کرو، گارنٹی اللہ نے دیا کہ دیکھو تم گناہ تمہارے چھوٹ جائیں گے، حرام تمہارے ختم ہو جائیں گے، تمہارے وقت تمہارے ضائع ہونے سے بچ جائیں گے. کتنے بڑے فتنے آ جائیں تمہیں دل ہی نہیں کرے گا ان چیزوں کو طرف جانے کے لیے، تمہاری اولادیں بچ جائیں گی. الحمدللہ بھائی جو بیٹھے ہیں ذکر کرنے والے الحمدللہ جو کر رہے ہیں 20 25 30 سال سے، میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ انہوں نے زندگی میں فرق محسوس کیا ہی نہیں کیا؟ بنے ہی ہم اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ. نسخے اللہ نے بتا دیے اس کو. اخلاص کے ساتھ اس ذکر کو پڑھ لو صبح اور شام. اور اللہ نے پھر کمال، بولٹے والے پہ کمال کر دیا کہ وہ مجالس بھی دے دیے صبح شام کی. سبحان اللہ. دیکھیے یعنی ایک آدمی کہ بھائی تم اپنی پاس پیاس پانی سے بجھا سکتے ہو اور کوئی چیز تمہاری پیاس بجھا سکے، سوچئے کہاں جائیں گے؟ فکر نہ کرو، ہمارے گھر کے سامنے ہم نے کنواں کھود دی ہے. سبحان اللہ. نلکا لگ گیا، کتنا خوش ہوتا ہے آدمی، وہ میرے گھر کے سامنے نلکا لگ گیا، یا مزے ہو گئے، اب تو نہائیں گے بھی ماشاءاللہ، پیئیں گے بھی، بڑا لطف آئے گا، کتنا خوش ہوتا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا صبح اور شام اللہ کا ذکر ہو، میں نے جاری کر دیا ہے مسجدوں کے اندر یہ ذکر تمہارے لیے. کھلی ہوں گے، جیسے ہی فجر ہوگی تم بیٹھ کے آؤ، مسجد جاری ہوگی، وہاں بیٹھ کے اللہ کا ذکر. آئیں گے بھائی؟ افلا تعقلون. اگر آج بھی آپ ہی نہیں سمجھے اور میں نہیں سمجھے یہ بات، تو پھر ہم سے بڑا جاہل کوئی نہیں ہوگا آخرت کے اندر. عقل مندوں میں اٹھائے جائیں گے، بے شک ہم کتنے عقل کے کام کر لیں. یہ عقل کا کام نہیں ہے نماز چھوڑ کے پیسے کمانا، یہ عقل کا کام نہیں ہے اللہ کے دین کو چھوڑ کر شکلیں بگاڑنا، اپنے حلیے بگاڑنا، حرام کھانا، اللہ کے دین کے خلاف چلنا. یہ عقل مندی نہیں ہے. یہ سب سے بڑی میں نے بڑا پیسہ کمایا، یہ چکر دیتا ہوں میں، جی ایک تھا میں فلاں کی تھا، آج میرے کو یہ مکان ہے، آج میرے کو اتنے ہزار ہو گئے. یہ بیوقوف ترین انسان ہے. اللہ پاک اس کو ایسا دکھائیں گے آخرت میں کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے دولت کو لٹتا دکھائیں گے، اس کے بچے بھی ان سے شراب بیچیں گے اور بری بری حرکتیں کریں گے، اس وقت کا جاری بنے گا اس کے لیے. پیسے کمانے کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں، مکان بنانے کو عقل مندی سمجھتے ہیں، گاڑیوں کو بڑی بڑی گاڑیاں لینے کو ہم عقل مندی سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. عقل مند انسان تو وہ ہے جس کی زندگی میں کبھی فجر کی نماز نہ گئی ہو. سبحان اللہ. فجر کی نماز نہ گئی ہو جس کی زندگی کے اندر، اس کو کہتے ہیں عقل مند انسان. یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو سب سے بیوقوفی ہے. تو سب سے بڑا عقل مند تو ابو جہل تھا. ابو جہل سب سے بڑا عقل مند ہو گیا مجھے لگتا ہے. ان چیزوں کے پیچھے اپنی زندگی اپنی دنیا کو کمانا، بھائی یہ کیا بات ہے؟ اولادوں کو دیکھتے ہیں ہم، شرم نہیں آتی ہے ہمیں؟ ہم اپنے بچوں کی جگہ ٹرین کیا کہ نماز چھوڑ دو، داڑھی کٹوا لو، فلاں کر لو، ایسے کر لو. ہم بڑے خوش ہوتے ہیں، ہم نے اپنے اولادوں کی بڑی تجویز کر دی، بڑے جی خوشحال ہیں جی، جاب بڑے اچھے اچھے ملے ہوئے، میرا ایک بیٹا یہ ہے جی، دوسرا بیٹا یہ ہے جی، تیسرا بیٹا یہ ہے. سب جانگری کی جانگری، الو، کچھ پتہ نہیں ان کو حرام کیا ہے، نماز کیا ہے، زکوٰۃ کیا ہے، کچھ یہ اولاد دی پرورش کی ہم نے اولادوں کو. یہ کہ پیسے بہت ہیں، اس کے پاس یہ عہدے ہیں، اس کے پاس فلاں عہدے ہیں، یہ فیکٹری ہیں، یہ چیز ہے، اتنے پیسے میرے پاس. یا آپ کے پاس رہ سکتے ہیں پیسے؟ کیا ساتھ لے کے جائے گا کوئی یہ نوٹ؟ کون لے کے گیا آج تک مجھے پتا ہے؟ آپ کا دادا، آپ کے پردادے، آپ کسی نوٹیں لے کے گئے، یہ جہاز لے کے گئے؟ کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. اعمال بھی نہیں جاتے، یاد رکھیں، اعمال بھی نہیں جاتے، اعمال بھی خالص جاتے ہیں. ہاں، یہ نہیں کہ ہر عمل چلا جائے گا ساتھ آپ کی. اعمال بھی کون سے جاتے ہیں؟ یہ پھر دوسرا ٹاپک ہے، خالص اعمال کیسے کریں. نماز پڑھ کے نہ خوش ہو جائے کریں، پھر تھوڑا سوچا بھی کریں کہ نماز قبول والی ہوئی یا نہیں میری.
अब लंबा हो जाएगा, इसको वहीं छोड़। समझ आ गई बात? तो आज से हमने क्या काम करना है भाइयों, क्या समझे हो? बल्ले पाई हो कोई नहीं, क्या करना है? सुबह शाम और थोड़ा सा रात को सोते हुए जिक्र कर ले। सुबह शाम अल्हम्दुलिल्लाह मजलिसें हो रही हैं, आप आए 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट बैठे। दुनिया की खातिर कोई चीज ना छोड़े। दुनिया की खातिर जिसने दीन को छोड़ा, अल्लाह कहेगा मैंने इसको छोड़ दिया। किस करेंगे भाइयों काम? पहला काम तो आज ये करें कि सारे भाई जो है इतने भी हैं जिन्होंने अल्लाह का जिक्र नहीं सीखा, वो जिक्र सीख कर जाए। पता जिसके मन पर दिल का जिक्र, ताकि जिक्र करना आ जाए आप लोगों को, शुरू कर दें अल्हम्दुलिल्लाह, काम बनना शुरू हो जाए। जिस साल लाइन को पकड़ना करना चाहिए ना, वो जिक्र सीख के जाएं अल्लाह के फजल से, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह सुबह और शाम जिक्र पे आने की कोशिश करें। अल्लाह ने गाड़ी दी है, सेहत दी है, जान दी है, ताकत दी है, खुशी के साथ आए, अल्लाह को याद करें बैठकर। सबसे आसान तरीके है। अल्लाह पाक मुझे आपको तौफीक नसीब फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, शफीउल मुज़लिमीन, तहा यासीन, अल हबीबुल अमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अज़वाजिहि उम्महातिल मुमिनीन व ज़ुर्रिय्यतिही व अहलि बैतिही कमा सल्लैता अला इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद व सल्लिम तस्लीमान दाइमान अबदन कसीरन कसीरन कसीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना ज़ुनूबना व ज़ुल्मना व हज़लना व जद्दना व ख़तअना व अमदना कुल्ला ज़ालिका इंदना। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद्दुनिया हसनतन व फ़िल आख़िरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबल मीज़ान वअदख़िलना जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम अल्लाहुम्मा इहदिना सिरातल मुस्तक़ीम। अल्लाहुम्मा इस्तबिना बिसुन्नतिही व नफ़अना बिमहब्बतिही व अशरना फ़ी ज़ुमरतिही या करीम। अल्लाहुम्मा इन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिका। रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अय्युन वज'अलना लिल-मुत्तक़ीना इमामा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा रब्बिरहम्हुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। अल्लाहुम्मा इग़फिर लना व लिवालिदैना व उस्तादैना व मशाइख़िना व जमीअल मुमिनीना वल मुमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात अल अहयाउ मिनहुम वल अमवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुब्हान